نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چند مشکل الفاظ کا ترجمہ پہلے۔ سیقول، سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب، یقول وہ کہیں گے، السفہاء سفیہ کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے بے وقوف اور کم عقل آدمی، سفہاء اس کی جمع ہو گئی، بے وقوف لوگ۔ ما ولاہم، ما کس چیز نے ولا ان کو پھیرا، اب با محاورہ۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کم عقل لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی جانب۔ اس آیت میں مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، جس کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے ایک دو باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ قبلہ کہا جاتا ہے سمت جہت کو، جس طرف انسان رخ کرے اس کو کہتے ہیں قبلہ، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ایمان والے کا رخ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے ہر عبادت میں۔ مقصد کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی ذات ہر قسم کی سمتوں سے اور جہتوں سے بالاتر ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، اللہ ان جہتوں میں مقید نہیں ہے کہ مغرب کی طرف ہے تو مشرق کی طرف نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ہر طرف ہے، کوئی جہت اس کے لیے متعین نہیں ہے۔ اب ایک لازمی بات ہے، اس کا طبعی اثر یہ ہوتا کہ اگر بات یہیں تک چھوڑ دی جاتی کہ جس طرف رخ آئے نماز پڑھو عبادت کرو، اب کسی کا رخ کدھر ہوتا کسی کا رخ کدھر ہوتا، اور ایک ہی آدمی کبھی ایک طرف رخ کر کے اپنی عبادت ادا کر رہا ہے، دوسرے وقت میں دوسری طرف رخ کر کے اپنی عبادت ادا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک انتشار سا رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی حکمت یہ ہوئی کہ ان تمام بندوں کا رخ متعین ہونا چاہیے، اس کی تعیین کر دینی چاہیے کہ سارے ایک ہی کی طرف، ایک رخ کی طرف متعین ہو کر عبادت کرنے والے بنے۔ اب یہ جو عبادات ہیں یہ دو طرح کی ہیں،
بعض عبادتیں وہ ہیں جو انفرادی ہیں اور بعض عبادات وہ ہیں جو اجتماعی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، انفرادی اپنی اپنی کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو 1000 مسلمان یکدم اکٹھے ہی زکوٰۃ ادا کریں، اپنے اپنی کریں۔ تلاوت کرنی ہے اسی طریقے سے، ذکر کرنا ہے اسی طریقے سے۔ روزے کا اگرچہ وقت متعین ہے، ایک ہی وقت میں سب نے کرنا ہے، لیکن انفرادی اپنا اپنا۔ ایسی عبادات کے اندر اخفا رکھا گیا، چپکے چپکے کرو، جہاں کرو، جس طریقے سے کرو، پورا اختیار ہے۔ انفرادی عبادات ہے۔ بعض عبادات وہ ہیں جن میں اجتماعیت ہے کہ اکٹھے ہو کر ان کو کرنا ہے۔ نماز ہے، باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ حج ہے، حج کے اندر اجتماع ہوتا ہے، سب نے جمع ہو کے اس کو کرنا ہے۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت رکھی، وہاں پر انسانی زندگی کا ادب سکھانا بھی مقصد ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جمع ہو کے کر لیں، نہ، اس میں اجتماعی زندگی کا ادب بھی سکھایا گیا ساتھ ساتھ۔ اور اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اجتماعیت کیا ہے، اجتماعی نظام کیا ہے، کہ بہت سارے افراد کو کسی ایک جہت کے اندر آ کر اکٹھا کر لینا، جوڑ دینا کسی ایک چیز پر۔ اب لازمی بات ہے کہ جب نماز اجتماعی عبادت ہے، حج اجتماعی عبادت ہے، تو اس کے اندر کوئی نقطہ وحدت ہونا چاہیے جس پر ان تمام کو جمع کر دیا جائے، سارے انسان جمع ہو جائیں۔ ہر قرن میں اور ہر زمانے میں لوگ مختلف رہے ہیں کہ کس بنیاد پر جمع ہو۔ ہمیشہ آپ دیکھیں، کہیں رنگ کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، کہیں نسل کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، کہیں زبان کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، کہیں جغرافیائی حدود کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہی رہا نا کہ یہ میرا ہم زبان ہے، جی ہماری زبان ایک ہے، ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارا ملک ایک ہے۔ لیکن یہ وحدتیں وہ ہیں جو بجائے اس کے کہ سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کریں، بلکہ یہ وحدتیں تو انسانوں کو الٹا تقسیم کرنے والی ہیں۔ تیری زبان اور میری زبان اور، تیرا کلچر اور میرا کلچر اور، تیرا رنگ اور میرا رنگ اور، یہ چیزیں تو جمع نہیں کرتی، یہ چیزیں تو انسانوں کو الٹا تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کبھی اجتماعیت ہو ہی نہیں سکتی، کبھی اجتماعیت ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ دیکھیں نا، اگر ملکوں کی بنیاد پر جمع ہو رہے ہیں تو ایک شخص پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے، ایک افریقہ میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پیدا ہو۔ کسی کے اختیار میں ہے اپنی زبان، کسی کے اختیار میں ہے اس کا رنگ۔ تو یہ ساری چیزیں غیر اختیاری ہیں، غیر اختیاری بھی ہیں اور انسان کے دار و مدار میں اور اس کی قوت میں آنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ایسا نقطہ وحدت ہونا چاہیے جس کے اندر سارے کے سارے انسان، ہر رنگ کے انسان، ہر نسل کے انسان، ہر زبان کے انسان، ہر قوم کے انسان جو ہے اس میں جمع ہو جائے۔ اب اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ تم کوئی ایسی چیز متعین کر لو جس کی وجہ سے پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، پھر وہی اختلاف، بات وہیں کہ وہیں آتی، مختلف چیزوں پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحدت کا نقطہ
ایسی چیزوں کو متعین کر دیا جو انسانوں کے اختیار میں بھی ہیں، انسانوں کے اختیار میں بھی ہیں، اور دوسرے نمبر پر آسان بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ اختیاری تو ہیں لیکن اس کو پورا کرنا مشکل ہے۔ دیکھو نا، اب سارے مسلمان جو دنیا میں آباد ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کا لباس ایک جیسا ہونا چاہیے، ایک وردی ہونی چاہیے، سارے مسلمان وہی وردی پہنے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ اختیار میں تو ہے یہ چیز لیکن انتہائی مشکل ہوتی، ہمیشہ وہی لباس پہننا پڑتا، اسی کی پابندی کرنا پڑتی، جبکہ پوری دنیا کے رہنے والے انسانوں کا لباس تو ایک جیسا ممکن نہیں، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں کیا کلچر ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ضروریات ہیں، کہیں کیا ضروریات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو بھی متعین نہیں کیا جو اختیار میں تو ہوں لیکن اس میں قیمت کافی لگے یا انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ نے ایسی چیزوں کو نقطہ وحدت قرار دیا۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ نے عقیدے کی بنیاد پر تمام کو جمع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر جمع کیا۔ نہ رنگ کی ضرورت، نہ نسل کی ضرورت، نہ زبان کی ضرورت، نہ جغرافیائی حدود کی ضرورت، نہ کسی خرچے کی ضرورت۔ فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ لے گا، کہیں کا رہنے والا ہوگا، وہ دوسرا کلمہ پڑھنے والے کا ایٹومیٹک بھائی ہو جائے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے ایمان والے بھائی ہیں، کوئی تفریق اس کے اندر نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اجتماعی عبادات رکھی گئیں، نماز خاص طور پر اور حج خاص طور پر، حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہوں کو متعین کر دیا، اور وہ زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی صاحب استطاعت کے لیے، سب کے لیے نہیں، ایک اجتماعیت وہ۔ اور دوسری نماز والی جو اجتماعیت تھی، جو ہر مسلمان پر فرض، امیر و غریب پر فرض، مرد و عورت پر فرض، جوان بوڑھے پر فرض، اللہ نے اس میں سمت کے لیے، سمت کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو جمع کر دیا کہ جب تم نماز ادا کرنے لگو، با جماعت نماز ادا کرو۔ کوئی کہیں ہے، کسی جگہ اور کسی ملک میں ہے، فرمایا وہیں رہ کر اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیں، ساری کائنات کے انسانوں کا رخ خود بخود متعین ہو جائے گا۔ سب ایک سمت میں، پوری کائنات کے انسان ایک ہی رخ میں، ایک طرف۔ اس لیے اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پیدائش کے ساتھ خود ہی قبلے کی تعین کر دی، خود ہی قبلے کی تعین کر دی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر اللہ کا فرمایا وہ ہے جو مکۃ المکرمہ میں، فرشتوں سے اللہ نے خود تعمیر کرا دی۔ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے تک وہی چلتا رہا، پھر طوفان نوح میں وہ گر گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پھر اس کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا قبلہ یہی بیت اللہ، پھر آپ کی اولاد کا بھی۔ البتہ انبیاء بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد جن کا قبلہ اللہ نے بیت المقدس کو متعین کیا، بیت المقدس کو متعین کیا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ سے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل بھی جو بیت المقدس کو اپنا قبلہ متعین کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے اس نماز پڑھا کرتے تھے کہ ان کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا اور بیت اللہ کی طرف بھی ہو جاتا، بیک وقت دونوں سمتوں میں ہو جاتا، لیکن مستقل طور پر بیت المقدس ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ تشریف لائیں، تو مکۃ المکرمہ میں جب تک آپ رہیں
وہی بیت اللہ آپ کا قبلہ ہے، اس کی طرف آپ کا رخ ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کی تحقیق میں یہ بھی ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے عبادت کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے۔ بعض اہل علم کی تحقیق یہ بھی ہے، لیکن بہرحال قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی تھا۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت سے تھوڑا پہلے یا ہجرت کے متصل بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ نے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنانا ہے، اس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایسا ہی کیا۔ 16 یا 17 مہینے، 16 مہینے پورے اور کچھ ایام 17ویں کے بھی، اس لیے 16-17 مہینے کہہ دیا جاتا ہے۔ پورے دیکھیں تو 16 بنتے ہیں، کچھ ایام 17ویں مہینے کے بھی بنتے ہیں، اس لیے بعض روایات میں 16 کا، بعض میں 17 کا آتا ہے۔ اتنے مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ ایک تو یہ بتانا تھا کہ مسلمان جو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں پوجتے، اس کو بت نہیں بناتے، سجدہ اور عبادت اللہ کو کرتے ہیں، رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے رخ پھیر دیا بیت المقدس کر لو۔ 16-17 مہینے یہ رہا، پھر دوبارہ کہا نہیں بیت اللہ کر لو، پھر اس کو پھیر دیا گیا۔ تو اس میں ایک تو جو اہل کتاب تھے ان کی موافقت بھی کرنا تھی، اور دوسری بات پچھلی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی کہ آپ نبی القبلتین ہوں گے، 2 قبلوں والے نبی ہوں گے، تو آپ کی یہ صفت بھی پوری ہو گئی، اور انسانیت کو بتا دیا کہ وہ لوگ جو بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے ہیں اور وہ لوگ جو بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے ہیں، اب سب کے امام اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کو ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اسی لیے معراج میں بھی بیت اللہ سے سفر شروع کرایا اور بیت المقدس تک لے جایا گیا، اس میں بھی یہی حکمت ہے۔ اب ظاہری بات تھی کہ جب قبلے کی یہ تعین ہوئی تو لوگوں کا اعتراض تو بنتا تھا، اور لوگوں نے اعتراض کرنے تھے۔ یہودی کہنے لگے کہ دیکھو پہلے بیت اللہ قبلہ تھا، اب جو ہے نا ہمارے قبلے کی طرف آگے، ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ قبلہ کیا ہے، لیکن ادھر سے پھیر کے جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف، تو وہ مشرکین پھر اعتراض کرنے لگے، مخالفین، کہ دیکھا ہے نا ادھر سے گئے تو قبلہ بیت المقدس تھا، اب وہاں جا کر اپنے آباء و اجداد کی یاد ان کو پھر ستانے لگی ہے، پھر ان کو مکہ یاد آ رہا ہے، رخ پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ کوئی نہیں، آہستہ آہستہ یہ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نازل کرنے کے ساتھ پہلے ہی بتا دیا کہ ان لوگوں نے اس طرح کے سوال کرنے ہیں، لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، فرمایا ان قریب کم عقل اور بیوقوف لوگ یہ بات کریں گے، ابھی کی نہیں تھی، اللہ نے پہلے ہی نازل کر کے بتا دیا۔ کیا کہیں گے؟ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کو کس نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے، جو بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، یہ واپس کیوں آ گئے، یہ کیوں ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ مالک ہے، سارے مالکانہ حقوق اور اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جس کے پاس مالکانہ حقوق ہوں اس کی مرضی جو چاہے کرے، تم کون ہو بولنے والے؟ دنیا میں کسی چیز کا مالک ہے، زمین کے ٹکڑے کا مالک ہے نا،
اس کی چاہے مرضی آئے سارا کھلا رکھے، پلاٹ بنا کے رکھے، اس پر تعمیر کریں، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ اس کو مالکانہ حقوق ہے، اس کو اختیار ہے۔ فرمایا ساری جو کائنات ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ کی مرضی آئیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیں، اللہ کی مرضی آئے پھر حکم دیں بیت المقدس کو قبلہ بنا لو، پھر اللہ کی مرضی آئے جس طرف چاہیں۔ تم کون ہو بولنے والے؟ ان کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حاکمانہ انداز۔ ہماری مرضی ہے، تم کون ہو پوچھنے والے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تم بھی اللہ کے مملوک ہو، اور جو مملوک ہوتا ہے اس کو یہ منصب نہیں ہے، اس کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ علتیں پوچھے۔ غلام کا کام یہ ہے کہ عمل کرے۔ بھئی ایک آدمی نے نوکر رکھا ہوا ہے کام کے لیے، مالک اس کو کہے یہ کام کر، بھئی آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کی مجھے وجہ بتائیں، اس کی علت کیا ہے، آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ایسے کو کوئی نوکر رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ اس کو کہا بھئی تمہیں رکھا ہے خدمت کے لیے، بس تم کام کرو اپنا، تمہیں اس چیز کا اختیار نہیں۔ ڈرائیور رکھا، اس کو کہا اچھا چلو سٹارٹ کرو، ادھر جانا ہے، وہ کہا کیوں جانا ہے؟ مجھے اس کی علت بتاؤ، پہلے اس کی وجہ بتاؤ، اس وقت مجھے کیوں کہا؟ تو اس کو اس چیز کا اختیار نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ تنخواہ لیتا ہے۔ یہ ساری کائنات اور سارے انسان اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بندوں کو اختیار کہاں سے کہ وہ علتیں معلوم کرے، بھی یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ اسلام تو کیا ہے؟ انسان ماننے والا بنے، یہ عقیدہ ہے۔ دین الہی یہی ہے کہ بس ماننے والا بنے، اس لیے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کس کو چاہتے ہیں؟ جو انسان ماننے والا ہے، ماننے والا اللہ اس کو ہدایت دے دیتے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر بھی اسی طریقے سے ہے، صراط مستقیم پر جو چلنے والا ہوگا وہ اعتراض نہیں کرے گا، وہ چپ کر کے ماننے والا ہوگا۔ اعتراض وہ کریں گے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا بھٹکے ہونے کو چھوڑو، سیدھے راستے پر آنے والے بنو اور رب کے حکم کو ماننے والے بن جاؤ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ یہ اعتراض کریں گے اور آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے۔ اس سے اگلی آیات کے اندر بھی اسی طریقے سے جو ہے اسی مضمون کو تقریباً 2 رکوع کے اندر جو ہے یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ یہ جو میں نے تمہید بھی ذکر کر دی، اس سے انشاءاللہ کافی ساری باتیں کھل جائیں گی، پھر وہ ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وحدت کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔